من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی سیدی اسلم باب الوجود صلی اللہ فی کل موجود نقطتی دائرات الوجود صاحب لواء الحمد ومقام المحمود مولانا وحول الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ المبین وهو اصدق القائلین وقولہ الحق صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد خداوند عالم آپ سب کی تمام دینی اور دنیاوی جائز حاجات کو بڑھائے، تمام پریشانیوں کو دور فرمائے، گناہوں کو معاف فرمائے، توفیقات میں اضافہ فرمائے، ہمارے جتنے بیمار ہیں پروردگار سب کو شفا عطا فرمائے، صاحب خانہ کی تمام حاجات کو پورا فرمائے، اور سب سے بڑھ کر آج جو ہماری دعا ہے کہ پروردگارہ ہمارے ملک کو سلامت رکھنا، ہمارے ملک کو شاد اور آباد رکھنا، پروردگارہ یہ ملک اسلام کے نام پر بنا اور ہمیشہ اس میں اسلام قائم و دائم رہے، پھلے پھولے، پروردگار عالم اس ملک میں ہمارے بچوں کو چین اور سکون سے رہنا نصیب فرمائے، ہمیں بہترین حکمران پروردگار عالم عطا فرمائے، اور ہمارا جو آنے والا وقت ہے اس ملک کا وہ بہترین ہو۔ آج آپ جہاں جہاں بھی مجالس میں جائیں اپنے ملک کی سلامتی کے لیے دعا ضرور کریں، پروردگار اس کو دشمنوں کے شر سے محفوظ فرمائے، ہماری صف اعضاء کو دشمنوں کے شر سے محفوظ فرمائے، پروردگار عالم ہم سب کو توفیقات میں جو ہے وہ ہماری اضافہ فرمائے۔ دعائے مکارم الاخلاق کے عنوان سے ہم لوگ چل رہے ہیں، اور آج جو امام کا جملہ ہے وقولی بالحق، امام فرما رہے ہیں خدا کی بارگاہ میں کہ پروردگارہ مجھے سچی بات کہنے کی توفیق عطا کرنا، زبان پر سچ آنا یہ بھی توفیق پروردگار ہوتا ہے، اور خدا کی بہت بڑی نعمت ہے اگر آپ کی زبان سچائی سے آشنا ہے اور سچ بولتی ہے۔ پھر آپ دیکھیں کہ اس دعا کا کمال یہ ہے، میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ یہ روزانہ کی بنیادوں پر آپ لوگوں کو کوئی نہ کوئی بات میں ایسی بتاتی ہوں کہ یہ دعا صحیفہ سجادیہ کی 20ویں دعا ہے، اور اس میں امام معصوم جو صفات انسانی آپ کو کمال پر لے کر جاتی ہیں، کہ جو خوبیاں ہیں انسان کی جو در حقیقت انسان کو انسان بناتی ہیں، انسانیت کے زمرے میں لے کر آتی ہیں، ان کی طرف امام ہمیں متوجہ کر رہے ہیں تاکہ ہم معراج پا جائیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا علی، یا علی، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ آپ دیکھیں گے کہ اس دعا میں امام نے ہر جملے کے بعد جب ایک بات تمام کی تو درود پڑھ رہے ہیں، اس دعا کے اندر قدم قدم پر آپ کو درود ملے گا۔ در حقیقت جو یہ ہمارے پاس درود ہے یہ ایک بہت بڑے خزانے کی صورت ہے، اور ہم اس کی اتنی معرفت نہیں رکھتے جتنی کہ معرفت ہمیں ہونی چاہیے، ہمیں اندازہ نہیں کہ کتنی بڑی چیز ہمارے پاس۔ مکارم اخلاق کی جو منازل ہیں یا جو درجات ہیں وہ درود کے ذریعے ہم بہت تیزی کے ساتھ طے کر سکتے ہیں۔ اگر ہم درود کو بہترین طریقے پہ پڑھ رہے ہو یا اپنی زندگی کے اندر اس کو ایسے شامل کریں جیسے اس کے شامل کرنے کا حق ہے۔ ایک روز پیغمبر خدا ایک باغ میں بیٹھے ہوئے تھے اور ایک شہر کی مکھی آئی اور آپ کے گرد طواف کرنے لگی۔
حضرت علی بھی وہاں پر موجود تھے. تو آپ نے فرمایا کہ اے علی یہ شہد کی مکھی ہمیں دعوت دے رہی ہے اور کہہ رہی ہے کہ فلاں جگہ میں نے شہد جمع کر کے رکھا ہے، آپ علی کو بھیجیں وہ لے آئیں. چنانچہ حضرت علی گئے، وہ شہد لے کر آئے، پیغمبر نے وہ کھایا. تو آپ نے وہ شہد کی مکھی سے پوچھا کہ یہ بتا کہ تو اتنے کڑوے پھلوں کا رس چوستی ہے، یہ شہد آپ کا میٹھا کیسے ہو جاتا؟ تو اس نے کہا کہ یا رسول اللہ، جب ہم رس چوس لیتے ہیں تو ہمیں کہا جاتا ہے کہ 3 مرتبہ آپ پر درود بھیجیں، تو ہمارا یہ رس میٹھا ہو جاتا ہے. جب ایک شہد کی مکھی پہ درود اثر کر سکتا ہے تو ہم تو انسان بھی ہیں، پھر اس کے بعد مسلمان بھی ہیں، شیعہ بھی ہیں، ولایت علی بھی رکھتے ہیں، دیگر ائمہ کی ولایت بھی رکھتے ہیں، کنیزان فاطمہ اور زینب بھی ہیں. ٹھیک ہے، ہمارے تو پتہ نہیں کتنے ٹائٹل، ہر جو ٹائٹل ہے وہ ہمارے درجے کو بڑھاتا چلا جا رہا ہے. تو یہ درود پڑھ کے آپ اپنے اندر وہ جو مکارم اخلاق کی جتنی بھی چیزیں کہ امام بتا رہے ہیں اور صفات، ان کو ہم پالش کر سکتے ہیں، باہر نکال سکتے ہیں. ہے ہمارے اندر، ایسا نہیں کہ نہیں ہے، فطرت میں اللہ نے رکھی ہے. بس یہ کہ بعض اوقات تربیت نہیں ہوتی نا ہم لوگوں کی صحیح، تو وہ باہر آ نہیں پاتی. ٹھیک ہے، بعض اوقات معاشرتی طور پر ہم لوگ مجبور ہوتے ہیں، کبھی کسی کو ایسی تربیت نہیں ملتی یا کوئی ایسے گھر میں پیدا نہیں ہوتا تو وہ چھپی رہ جاتی ہیں وہ خوبیاں. لیکن یہاں اگر ہم درود پڑھتے رہیں تو انشاءاللہ وہ تمام جو صفات ہیں وہ نکھرتی رہیں گی اور سامنے آتی رہیں گی. علماء کائنات فرماتے کہ جو درود پڑھتے ہیں لوگ، تو وہ اتنی تیزی سے یہ درود ان کے گناہوں کو جلاتا ہے. اور یہ تو انفرادی طور پہ بات ہو رہی ہے، جب اجتماعی طور پر جب آپ اکٹھے ہو کر پڑھتے ہیں نا، اس وقت اس کے فضائل اور طاقت اور زیادہ ہو جاتی ہے. صلی علی محمد. ایک شخص ہمارے چھٹے امام کی خدمت میں آیا، صلی علی محمد. اس نے کہا مولانا میں مسجد الحرام میں داخل ہوا اور وہاں پہ میں نے دیکھا کہ لوگ مختلف جو اعمال ہوتے ہیں مسجد الحرام کے جو اعمال ہیں وہ بجا لا رہے. مولانا مجھے کوئی عمل نہیں آتا تھا، کوئی ذکر نہیں آتا تھا، مجھے صرف ایک ذکر آتا تھا، درود. میں وہ پڑھتا رہا. میں باقی لوگوں کو دیکھ رہا تھا، وہ پتہ نہیں کون کون سے اعمال کر رہے تھے، مجھے تو پتہ ہی نہیں. مولا مجھے لگتا ہے کہ مجھے تو ثواب ہی نہیں ملا ہوگا. تو امام نے عجیب جواب دیا. امام نے فرمایا کہ جتنے لوگ مسجد سے نکلے ان میں سب سے زیادہ تیری جھولی ثواب سے بھری ہوئی. صلی علی محمد. سب سے زیادہ دامن تیرا بھرا ہوا تھا، سب سے زیادہ دولت تیرے پاس تھی، سب سے زیادہ ہاتھ بھر کے تو نکلا. لیکن اس کا ایک مطلب یہاں یہ بھی سمجھ لیں کہ جب ہم یہاں سے نکلتے ہیں ہمیں نظر نہیں آ رہا، لیکن اب یہ ہمارے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کتنی جھولی بھر کے جا رہے ہیں. یہاں مل رہا ہے کہ اب یہاں آپ کے لینے کے اوپر ہے، آپ کیسی نیت سے آ رہے ہیں، کیسے ضرب سے آ رہے ہیں. لیکن جتنی پاک نیت سے آئیں گے، جتنی اچھا ضرب لے کر آئیں گے، کھلا ضرب لے کر آئیں گے اور یہاں بیٹھ کر اس عبادت کو مکمل کریں گے تو اتنی ہی جھولی بھر کے نکلیں گے. تو امام نے فرمایا کہ جتنا دامن تیرا بھرا ہوا تھا کسی کا بھرا ہوا نہیں تھا. جتنا بڑا عمل تو کر کے نکلا وہاں سے، اتنا بڑا عمل کسی نے بھی نہیں کیا. یعنی یہ ایسی حکمت. تو امام فرماتے ہیں کہ جب بھی رسول اللہ کا نام آئے تو زیادہ سے زیادہ درود بھیجو. اللہم صلی علی
मोहम्मद वाले मोहम्मद। फरमाया कि जो एक मर्तबा दरूद भेजता है बन के तौहीद के गुलशन की कली बोलूँ, बस यही तो है कि किस्मत की भली बोलूँ। तुम जान से मार दो मुझको यही तो है हाल वरना, तुम जान से मार दो मुझको यही तो है हाल वरना, तुम मेरी ज़बां भी काट दो फिर भी अली बोलूँ। नाराए हैदरी या हैदरी नूर हैदरी सरवार। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। अली मौला अली मौला, हर एक मिजान पे तोड़ा अली मौला अली मौला, कबीरे खुद पे नबी बोला अली मौला अली मौला। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद वाले मोहम्मद। और जो एक मर्तबा दरूद भेजता है अल्लाह 1000 मर्तबा उस पर दरूद भेजता है, 1000 मलाइका की सफ़े उस पर दरूद भेजती है। और परवरदिगार आलम की आसमान से लेकर ज़मीन तक जितनी मखलूक़ात है वो उस पर दरूद भेजती है। तो इमाम फरमाते हैं कि पैगम्बर ने खुद फरमाया कि मेरे उम्मतियों से ये कह दो कि जब वो मीज़ान पर पहुँचेगी तो मैं वहाँ खड़ा होगा। अना इंकल मीज़ाना यौमुल क़यामा, कि मैं क़यामत के दिन मीज़ान पर खड़ा होगा। मीज़ान कौन सी जगह है? जहाँ आपके आमाल तोले जा रहे होंगे। तो पैगम्बर कह रहे हैं कि कितना बड़ा हमें फ़ायदा मिल रहा है। पैगम्बर कह रहे हैं मैं वहाँ खड़ा होऊंगा, ठीक है। और ऐसे नहीं खड़े होंगे बल्कि फरमा रहे कि वमन सकुलत सय्याअतुहु अला हसनाति, जिसकी बुराइयां उसकी नेकियों पर भारी आ जाती, यानी अमाल में जब तोला जाएगा बुराइयां ज्यादा होंगी नेकियां कम होंगी, तो मैं क्या करूँगा? जीतू भी सलाती अलैया, मैं आगे बढ़ूंगा और वो जो दुरूद उसने पढ़ा होगा मुझ पर वो मैं उसके पलड़े में उस मीज़ान में रख दूंगा। और फिर क्या होगा? हत्ता अस्क़ला बिला हसनाती, कि जैसे ही मैं वो उसके पलड़े में रखूंगा उसके हसनात का पलड़ा भारी हो जाएगा और वो जन्नत की तरफ रवाना हो जाएगा। तो देखिए सल्ले अला मुहम्मद वाले मोहम्मद। तेरे कोले मिला तेरे कोले, अता तेरे कोले मिला तेरे कोले, मोहम्मद की बीवी दुआ तेरे कोले, डरना करोने तो पागल करबला की खाकी शफा तेरे कोले। अब इस जुमले में आप देखिए कि इमाम दुआ ये फरमा रहे हैं कि सच्ची बात कहने की मुझे तौफीक अता फरमा। परवरदिगार खुदा से दुआ करना यानी इतनी अहम और इतनी ज़रूरी चीज़ है। हमारी दुआओं में ये जुमला शामिल है क्या? जो आप रोज़मर्रा की दुआ कर रहे हैं उसमें ये जुमला शामिल है? नहीं, हम ऐसे जुमले इस्तेमाल नहीं कर रहे अपनी दुआओं में कि परवरदिगार मेरी ज़बान को सच्चाई से आशना कर या सच बोलने की मुझे तौफीक अता फरमा। जबकि खुदा कुरान में कह रहा है कि वल्लज़ी जा बिस्सिद्क़ि व सद्दक़ बिही उलाइका हुमुल मुत्तक़ून, कि जो कोई सच्ची बात लेकर आएगा और आपने उसकी तस्दीक कर दी तो आपका शुमार परहेज़गारों में होगा। यानी इतनी सी बात पर आपका शुमार जो है वो परहेज़गारों में होगा। लेकिन ये बात मुश्किल है ज़रा कि कोई सच्ची बात कह रहा है आप उसकी तस्दीक कर दें, हाँ ये सच है। घर के मामले से लेके मुल्क की सतह तक मुश्किल है ना, ठीक है। रोज़मर्रा घर में हमें ऐसे मामला पेश आते हैं, किसी की सच्चाई की तस्दीक करनी पड़ जाए, माशरती सतह पे हमें पेश आते हैं आपस में, ठीक है। कोई सच कह रहा है आप उसकी तस्दीक कर दें, आपका शुभार जो है वो परहेज़गारों में होगा। तो हज़रत अबू ज़र गफ़ारी, जिनको पैगम्बर ने कहा कि सबसे बड़ा सच्चा, इतना सच्चा कि ना आसमान ने देखा ना ज़मीन ने देखा, ऐसे वो सच्चे थे। अबू ज़र गफ़ारी वो थे कि जो मसलहत में भी झूठ के कायल नहीं थे। हज़रत अबू ज़र गफ़ारी, एक दफ़ा क्या हुआ कि
ایک کفار کا گروہ پیغمبر کی طاق میں بیٹھ گیا راستے میں کہ کہیں سے پیغمبر گزریں گے یہاں سے اور ہم انہیں قتل کر دیں گے. ابو ذر ساتھ تھے پیغمبر کے, پیغمبر کہیں سے آ رہے تھے. اب وہ ایک جگہ ہاتھ لگا کر بیٹھے تھے کفار. اللہ نے اپنے محبوب کو خبر کر دی کہ اس طرح راستے میں کفار بیٹھے ہوئے ہیں آپ کی طاق. حضرت ابو ذر نے رسول خدا کو ایک کپڑے میں لپیٹا اور کندھے میں ڈال چھپا لیا انہوں نے. اور جب وہاں سے گزرنے لگے تو کفار نے پوچھا کہ یہ تمہارے کندھے پہ کیا ہے, کیا اٹھائے ہوئے ہو؟ انہوں نے کہا محمد کو اٹھایا. جھوٹ تو نہیں بولا, جھوٹ کو بولتے نہیں تھے. اب کفار نے سمجھا کہ یہ مذاق کر رہا ہے ہم سے, کہ یہ ہمیں محمد کا پتہ بتائے گا, یہ عاشق محمد ہے, یہ محمد کا پتہ ہمیں بتائے گا. اور کفار نے انہیں جانے دیا اور اس طرح سے وہ نہ انہیں جھوٹ بولنا پڑا اور لے کے نکل گئے. یعنی بات یہاں پہ یہ بھی ہے کہ آپ کی نیت پہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے نا, کہ آپ کس نیت سے مصلحت جھوٹ بول رہے ہیں یا سچ بول رہے ہیں. بعض اوقات جھوٹ جو ہے وہ مصلحت کے تحت جو وہ بولا جاتا ہے. تو حضرت علی کو جو وصیتیں کی تھی پیغمبر نے, تو اس میں انہوں نے کہا تھا کہ یا علی, اصلاح کے لیے جھوٹ بولا جا سکتا ہے. اللہ ایسے جھوٹ کو پسند کرتا ہے جو تبلیغ کے لیے, کسی کی اصلاح کے لیے بولا جائے. اور اللہ ایسے سچ کو ناپسند کرتا ہے کہ جو فساد کا باعث بنے. ٹھیک ہے, بعض اوقات ایک سچ جو ہوتا ہے وہ اس سے قتل و غارت گری بھی ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے, تو ایسا سچ جو ہے وہ نہیں بولنا چاہیے کہ جس میں فساد ہو. تو آپ نے فرمایا کہ 3 موقعوں پر جھوٹ آپ بول سکتے ہیں. ایک, جب کوئی جنگی چال چل رہی ہو دشمن کے خلاف. ایک, جب بیوی سے وعدہ کر رہے ہو. اچھا, ٹھیک ہے, کیونکہ اس میں بھی فساد کا خطرہ ہوتا ہے نا, آپ کو پتہ ہے. ٹھیک ہے, کتنا بڑا فساد ہوتا ہے گھر کے اندر. تو ایک, جب اصلاح کی. تو ایک شخص نے رسول خدا سے یہ پوچھا کہ اہل دوزخ کا کردار کیا ہے. توجہ نہ کی, کہا کہ اہل دوزخ کا کردار کیا ہے. تو آپ نے فرمایا کہ وہ جھوٹ بولتے. ٹھیک ہے, جھوٹ بولنا, کیونکہ جب آدمی جھوٹ بولتا ہے تو وہ حق سے دور ہو جاتا ہے. جب وہ حق سے دور ہوتا ہے تو وہ کافر ہو جاتا ہے. جب وہ کافر ہوتا ہے تو وہ اہل دوزخ میں سے ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. پھر ایک شخص نے رسول خدا سے پوچھا کہ کیا مومن زنا کر سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں ممکن ہے. اس نے کہا کیا مومن جو ہے وہ چوری کر سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں ممکن ہے. اس نے کہا کیا مومن جھوٹ بول سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں, اس لیے کہ جھوٹ وہ بولتا ہے جس کے پاس ایمان نہیں. یعنی آپ دیکھیں کتنی بڑی بات رسول خدا نے کہہ دی کہ اگر کوئی جھوٹ بول رہا ہے تو وہ ایمان سے خارج آپ اس کو قرار دے دیں. دراصل جب ہم جھوٹ بولتے ہیں تو حیا کا جو پردہ ہے وہ چاک ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, اور پھر کیا ہوتا ہے, کیونکہ ایک جھوٹ بولنے کے بعد آپ کو کہتے ہیں نا کہ وہ 100 جھوٹ اور بولنے پڑتے ہیں. ٹھیک ہے, تو وہ ایک پورا جو ہے وہ ایک چین سی بن جاتی ہے. جھوٹ کے بعد پھر جھوٹ, پھر جھوٹ کے بعد پھر جھوٹ, کیونکہ جس سے آپ نے جھوٹ بولا وہ آپ ایک جھوٹ بولیں گے, وہ دوسرا سوال کرے گا, آپ دوسرا جھوٹ بولیں گے, وہ تیسرا سوال کرے گا, پھر آپ تیسرا جھوٹ بولیں گے. تو وہ ایک چین سی بنتی چلی جاتی ہے. تو حیا کا جو پردہ ہے وہ چاک ہو جاتا ہے. اور جب حیا کا پردہ چاک ہوتا ہے تو بے حیائی کا جو اندر آپ کی ایک چیپٹر کھل جاتا ہے. وہ آدمی پھر کھل جاتا ہے, وہ پھر ہر طرح کی بے حیائی کر سکتا ہے. اور حیا جو ہے یہ ایک صفت ہے, یہ مکارم اخلاق کی. ٹھیک ہے, حیا ایک صفت ہے, خود خدا حیا کرتا ہے. ایسی صفت ہے, خدا حیا کرتا ہے. کس سے؟ اپنی مخلوق سے, اپنے بندوں سے. آپ کو کتنی چھوٹ دیتا ہے جب آپ گناہ کرتے. ٹھیک ہے, ایک دفعہ آپ نے گناہ کیا, حیا کرتا ہے, نہیں میرا بندہ ہے, ابھی نماز کا وقت ہوگا, توبہ کر لے گا. پھر اس کے بعد آپ نے گناہ کیا, پھر حیا کرتا ہے, نہیں ابھی دوسری نماز کا وقت ہوگا, ہو سکتا ہے آپ توبہ کریں.
پھر گناہ کیا نہیں، ابھی تیسری نماز کا وقت ہوگا، ہو سکتا ہے آپ توبہ کر لیں. تو خدا حیا کرتا ہے، یعنی فرشتوں کی صفت ہے حیا جو ہے، یہ فرشتوں کی صفت ہے، معمولی چیز نہ اس کو سمجھیں. اسلام آپ کو پتا عریان ہے، اسلام کا لباس حیا ہے. ٹھیک ہے، اسلام بے لباس ہے، اس کا جو لباس ہے وہ حیا ہے. اتنی حدیثیں ہمارے پاس اس کے لیے موجود ہیں، اور ایک حدیث ایسی ہمارے پاس موجود ہے کہ جس میں کہا گیا کہ جس کے پاس حیا ہے اس کے پاس ایمان ہے، جس کے پاس ایمان ہے اس کے پاس حیا ہے. یعنی ایمان کے ساتھ اس کو خدا نے اٹیچ کر دیا، حیا اور ایمان ان کو ایک دوسرے کے لیے لازم کر دیا کہ جس کے پاس ایمان ہے حیا اس کے پاس لازمی ہوگی. تو یہ یاد رکھیں کہ اگر آپ خدا کے محبوب بننا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے، تو حب الہی کا جو سفر ہے وہ حیا سے شروع ہوتا ہے. جب آپ اس کے بندوں سے، اس کی مخلوقات سے حیا کرنی شروع کریں گے نا، جیسے میں نے آپ کو ابھی واقعات سنائے کہ ہمارے علماء عرفا تو جانوروں سے بھی حیا کر رہے ہیں، کیڑے مکوڑوں سے بھی، ان کا بھی خیال کر رہے ہیں. خدا کی مخلوق ہے، ہم حقیر سمجھ رہے ہیں لیکن خدا کی مخلوق ہے. جس چیز کے اوپر بھی ٹھپا ہے نا کہ یہ مخلوق ہے خدا کی، اس کا احترام لازم ہے. ٹھیک ہے، چاہے وہ چلتا ہوا چھوٹا سا کیڑا کیوں نہ ہو. سمجھ آ رہی نا آپ کو یہ بات؟ کیونکہ وہ خدا کی مخلوق ہے، اس کا رابطہ خدا سے ہے، خدا نے اس کو خلق کیا ہے. اور یہاں تک اگر آپ جانوروں کی تھوڑی سی ہسٹری پڑھیں تو کہتے ہیں کہ کچھ جانوروں میں بھی حیا پائی جاتی ہے، حیا کرتے ہیں. کچھ جانور ایسے ہیں وہ حیا کرتے ہیں. یہ ایسی صفت ہے، حیا خدا کو بہت پسند ہے. حب الہی کا سفر، اگر آپ محبوب خدا بننا چاہتے ہیں تو آپ کا سفر حیا سے شروع ہوگا. لیکن اس کے لیول جو ہے وہ بہت زیادہ ہے، درجات جو ہیں وہ بہت زیادہ ہیں. آپ آگے بڑھتے چلے جائیں گے جیسے جیسے، تو کیا ہوگا، خوبیوں کے دروازے آپ کے کھلتے چلے جائیں گے. جو پروردگار کے ہاں خوبیاں خزانے کی صورت میں، ٹھیک ہے، ایک خوبی ملے گی، دوسری خوبی ملے گی. خدا کے پاس جو کچھ ہے وہ خزانے کی صورت میں ہے، محدود نہیں ہے. آپ جتنا چاہو اپنے لیول کو آگے بڑھاتے چلے جاؤ، بڑھاتے چلے جاؤ. دنیا میں تو حد ہے نا، لیکن وہاں پہ کوئی حد نہیں ہے. تو حیا کے درجات ہیں. جو پہلا درجہ ہے وہ ہے کہ آپ کسی گناہ سے حیا کرتے ہیں. ٹھیک ہے، جیسے بعض اوقات جو بزرگ ہیں چھوٹے بچوں کے سامنے کوئی ایسا کام نہیں کرتے، حیا کرتے ہیں کہ یہ بچے کیا کہیں گے کہ ہم یہ کر رہے ہیں. یہ سب سے کم درجہ ہے، چھوٹا درجہ ہے کہ آپ کسی حیا سے، گناہ سے کسی آپ حیا کرتے ہیں. پھر دوسرا درجہ ہے کہ آپ کسی کوتاہی یا تقصیر کی وجہ سے حیا کرتے ہیں. کوئی کوتاہی آپ سے ہو گئی، ٹھیک ہے، اب آپ حیا کر رہے ہیں کہ ہاں مجھ سے یہ غلطی ہو گئی. یہ بھی ایک حیا کا درجہ ہے. پھر ایک درجہ ہے کہ آپ جلال اور ہیبت کی وجہ سے، کسی کی شخصیت میں جلال اور ہیبت اتنا ہے، اور سب سے زیادہ تو خدا ہے. ٹھیک ہے، آپ خدا سے حیا کریں اگر آپ کو اندازہ ہو جائے کہ اس کی شخصیت کتنی جلالت والی، کتنی ہیبت رکھتی ہے. پھر ایک حیا ہے کرامت کی وجہ سے، کہ یا تو آپ اتنے صاحب کرامت، صاحب عزت ہیں کہ کوئی گناہ کرتے ہوئے حیا کر رہے ہیں، یا سامنے والا اتنا صاحب عزت، صاحب کرامت ہے کہ آپ حیا کر رہے ہیں گناہ کرتے ہوئے. پھر ایک حیا ہے حب کی حیا، یعنی کسی سے اتنی محبت ہے کہ آپ گناہ کرتے ہوئے حیا کریں. اور یہ محبت اگر خدا سے ہو، یہ اہل بیت نے دکھایا ہے. ٹھیک ہے، یہ محبت، حب کی محبت اگر خدا سے ہو، اہل بیت سے ہو، تو پھر یہ بہت زیادہ آپ کو اونچا لے کے جا سکتے ہیں، بہت آپ کے جو درجات ہیں اوپر جا سکتے ہیں. ایک تاجر تھا بقال نامی، امام موسیٰ کاظم کے زمانے میں. تو
وہ زیارت کے لیے چلا قم سے امام کی زیارت کے لیے مدینے. راستے میں لٹ گیا, ڈاکوؤں نے لوٹ لیا اس کو. تو اس نے اب وہ سیدھا امام کے پاس نہیں گیا, وہ تو لٹ گیا نا, گیا تھا امام کی زیارت کے لیے جا رہا تھا. اس نے کہا میں تو امام کی زیارت کے لیے آیا, میں کیسے جا کے امام کے سامنے خالی ہاتھ کھڑا ہو جاؤں. وہ اتنے صاحب کرامت, صاحب عزت, اتنا ان کی جلال اور ہیبت. اب ہمارے جیسا کوئی ہوتا تو جا کے وہاں رونا پیٹنا ڈال دیتا, مولا ہم تو لٹ گئے, ہم تو برباد ہو گئے. اس نے کہا میری غیرت کا تقاضا یہ کہ میں اس طرح خالی ہاتھ امام کی خدمت میں نہ پہنچوں. چنانچہ وہ وہاں گیا جہاں مزدور کام کرتے تھے. 4 دن اس نے کام کیا. جب اس کے پاس واپسی کا کرایہ جمع ہو گیا, جب وہ امام کی خدمت میں پہنچا, یعنی جب اس کے دل میں اطمینان ہو گیا, اس کی جیب میں پیسے آ گئے, کیونکہ مقصد تھا زیارت. مقصد یہ نہیں تھا کہ جا کے میں اپنی مشکلات, ہم تو ملاقات ہی امام سے اس لیے چاہتے ہیں کہ اپنی مشکلات بیان کرتے ہیں. یہ تو ہم نے پوچھنا ہی نہیں کہ امام کی مشکل کیا ہے. ٹھیک ہے, تو پہنچا امام کی خدمت میں. کوئی بات اس نے نہیں کی کہ کیوں میں لٹ گیا, میں برباد ہو گیا, میرا پیسہ چلا گیا. تاجر تھا حالانکہ. امام سے ملاقات کی, باتیں کی. جب اٹھنے لگا, اب وہ تو امام ہے, امام نے فرمایا کہ جاتے ہوئے ہمارے نمائندے سے ملتے جانا. اور وہ تھے حمزہ بطائنی. حمزہ بطائنی نے 400 درہم دیے. اس نے کہا یہ کیوں؟ کہا امام کا حکم ہے. اور جب واپس قم پہنچا تو پتا چلا دکان میں بھی چوری ہو چکی ہے. اور جتنا اندازہ جو مالیت کا مال گیا تھا وہ 400 درہم تھے. اور امام نے وہی 400 درہم اتنے ہی پیسے اس کو دیے تھے. صلی علی محمد یہ جو حیا ہے یہ کرامت کی بھی حیا ہے, عزت کی بھی اور حب کی بھی. ٹھیک ہے, کہ مجھے امام سے اتنی محبت ہے. بعض اوقات دیکھیں جس سے محبت ہوتی ہے نا, آپ اس سے مشکلات چھپاتے ہیں, ایسا ہی ہوتا ہے نا. اور وہ جو جس سے محبت ہے, اب یہ اس کا تقاضا ہے کہ وہ آپ کو پریشان دیکھے. ٹھیک ہے, تو وہ خود آپ کی مدد کرے یا خود پہچان لے کہ آپ پریشان ہیں, آپ کی زبان سے نہ نکلے. جنت میں باقاعدہ ایک خزانہ صرف ان لوگوں کے لیے ہے جو اپنی مشکلات کو دوسروں سے چھپاتے ہیں اور بے حیائی سے لوگوں کے سامنے بیان نہیں کرتے. ٹھیک ہے, یہ حب کی حیا ہے, حب کی. اور یہ حیا جناب فاطمہ میں اتنی پائی جاتی ہے. صلی علی محمد اہل بیت نے بہت سارے موقعوں پہ خدا سے حیا کا مظاہرہ کیا. وہ گناہوں کی وجہ سے نہیں تھی, حب کی وجہ سے تھی کہ خدا سے محبت اتنی ہے کہ بھوک کا شکوہ نہیں کر رہے. خدا کے جلال اور ہیبت اتنا ہے کہ شکوہ نہیں کر رہے خدا سے. جناب فاطمہ رنگ زرد ہوتا تھا بھوک سے, اور رسول خدا پوچھتے تھے بیٹی کیا بات ہے, تمہارا رنگ زرد کیوں ہے؟ کبھی زبان سے نہیں نکلا کہ ہم بھوکے ہیں. حتیٰ کہ امام حسن اور حسین, حتیٰ امام حسن اور حسین کبھی زبان سے نہیں نکلا کہ نانا ہم بھوکے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ یاد رکھیں کہ مشکلات آئیں گی, اور جو اہل بیت کا چاہنے والا ہے اس کو تو کہا گیا کہ وہ تیار رہے, اور اہل بیت کا چاہنے والا کہتا ہے کہ ہم پہ تو مشکل آ رہی, ہم تو مشکل کشا کے ماننے والے. ہمارا تو جملہ ہی الٹا ہے نا. ہم کہتے ہیں کہ ہم پہ مشکل کیوں آ رہی ہے, ہم مشکل کشا کو مانتے, اور مشکل کشا کہہ رہا ہے کہ تم نے مجھے مانا ہے تو مشکلات کے لیے تیار رہو. مشکلات کی چادر تمہارے لیے آئے گی. ٹھیک ہے, مشکلات تمہارے راستے میں آئیں گی. تو یہ یاد رکھیں کہ
اس زمانے میں جس چیز کی اس وقت جو ہماری صورتحال چل رہی ہے، جو ہمیں سب سے زیادہ ضرورت ہے، جیسے آپ کو میں بتا رہی ہوں کہ یہ جو صفات ہے مکارم اخلاق کی، اس محرم میں اگر ہم اپنے اندر پیدا کر پائیں، حیا، ایک دوسرے کے ساتھ حیا، جتنی حیا زیادہ ہوگی اتنا ادب زیادہ ہوگا. آپ کو پتہ ہے جب دجال کا لشکر امام سے ملنے کے لیے آئے گا، 2 لشکر آئیں گے امام سے پہلے. ایک سفیانی کا لشکر کہ جن کے اندر دہشت گرد تنظیمیں شامل ہیں. آپ کو پتا ان کے نام جو آج کل چل رہے ہیں دہشت گرد تنظیمیں، یہ وہی ہے. ان سے تو خدا کا شکر ہے کہ ہم سب انکار کر چکے، حالانکہ جوائن کرنے والے انہیں جوائن کر چکے ہیں. پتا ہے نا کتنے لوگ جو ہے باہر تک سے کافروں تک نے جوائن کیا ہے دہشت گرد تنظیموں، اس طرح سے اپنا جال بولتے، لیکن ہم ان کا انکار کر چکے. لیکن جو دجال کا لشکر ہے، اس میں کہا جاتا ہے کہ ایک طرف موسیقی ہوگی، موسیقی کے آلات، اور ایک طرف فاحشہ عورتیں ہوں گی. اور مغرب میں تو یہ چل رہا ہے اور ہمارے ملک میں بھی نظر آتا ہی ہے. ٹھیک ہے، ہمارا ملک بھی کسی سے پیچھے نہیں ہے. اب ہم لوگ سفیانی کے لشکر میں تو خدا نہ کرے ہمارا امکان نہیں ہے، لیکن یہ جو دجال کا لشکر ہے نا، کیونکہ یہ مادہ پرستی کا ڈھول پیٹ رہا ہے، ٹھیک ہے، اور ہم سب جو ہے وہ بری طرح سے مادے میں جھگڑے ہوئے لوگ. ٹھیک ہے، ہماری آنکھوں پہ باقاعدہ پٹی بندھی ہوئی ہے مادے کی. تو ہو سکتا ہے خدا نہ کرے کہ کچھ لوگ جو ہے وہ اس لشکر میں چلے جائیں اور امام کے لشکر کے مقابل آ جائیں. کیونکہ خود رسول خدا نے یہ فرمایا کہ آخری زمانے میں جو میری امت ہے ان کے اندر جو خرابیاں پیدا ہوں گی، ان میں سب سے بڑی جو خرابی بتائی وہ یہی فحاشی، زنا. جب کسی معاشرے کے اندر زنا عام ہو جاتا ہے تو اجتماعی طور پر نقصانات اور انفرادی طور پر نقصانات اور. ٹھیک ہے، انفرادی طور پر رزق کم ہو سکتا ہے، عمر کم ہو سکتی ہے، یہ ساری چیزیں. لیکن اس وقت کثرت کے ساتھ اگر اجتماعی طور پر ایک معاشرہ پورا اس کی لپیٹ میں ایک چیز کی آتا ہے تو اس میں پھر زلزلوں کا آنا، بلاؤں کا آنا، وباؤں کا آنا، آفتوں کا آنا. ٹھیک ہے، زلزلے کی آواز سن کر یا اس کو محسوس کر کے جس طرح ہمارے لوگ دفتروں سے گھروں سے نکلتے ہیں کلمہ پڑھتے ہوئے، اگر ایسے ہی اذان کے وقت نکل آئے تو شاید زلزلے نہ آئے. ٹھیک ہے، یہ سب آفتیں ہیں نا، زلزلہ آفت ہے. تو دیکھیے آج اس وقت اتنی بری کنڈیشن ہے کہ یورپ وغیرہ میں تو سنا جا رہا ہے کہ بلدیت کا خانہ ہی قوم سے نکال دیا، کیونکہ وہاں پتہ ہی نہیں. بچے بعض اوقات والدین کی شادی میں شریک ہوتے، یہ تو وہاں کی عام روٹین ہے کہ بچے والدین کی شادی میں شریک ہوتے. بعض اوقات 6 سال لوگوں کو ساتھ رہنے کے بعد سمجھ آتا ہے وہ میں شادی کر لوں گی، پھر وہ شادی کرتے. ٹھیک ہے، اب یہاں ہمارے ملک میں بھی ایک جو ایسا طبقہ ہے وہ اس چیز کو چلا رہا ہے. جیسے کہ عورت مارچ کے نام پہ سنا ہوگا آپ نے، عورت مارچ کے نام پہ. اب ان کا نعرہ سنے کیا ہے؟ عورت کیا مانگے؟ آزادی. اور کتنی آزادی مانگے؟ آزاد تو ہے، نعرہ غلط ہے. عورت کیا مانگے؟ عزت. یہ نعرہ ہونا چاہیے کہ عورت کے ساتھ جو صرف سجتی ہے وہ عزت ہے، وہ حیا ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں نعرہ ہی یہ غلط ہے. اور دیکھیے یہ حیا ایسی چیز ہے کہ یہ باقاعدہ مجسم ہوگی روز قیامت. اور سب سے خوبصورت جتنی بھی آپ کے پاس صفات ہوگی، سب سے خوبصورت شکل میں حیا ہوگی، سب سے خوبصورت شکل میں. ٹھیک ہے، اب یہاں یہ یاد رکھیں کہ بعض لوگ حجاب کرتے ہیں مگر حیا نہیں ہوتی، بعض لوگ حجاب نہیں کرتے
لیکن حیا آنکھ میں ہوتی ہے. لیکن یہ حجاب، یہ حیا اس وقت تک مکمل نہیں ہوگی جب تک ظاہری حجاب نہیں کرے گی. اس وقت تک وہ حیا مکمل نہیں ہوگی. اور آپ کو پتہ ہے کہ جو حیا کی جو بہترین شکل ہے وہ کس کی شکل میں بنی؟ وہ امام حسین کی شکل میں. صلی اللہ محمد. حیا کی جو حسین ترین شکل بنی وہ امام حسین علیہ السلام کی شکل میں، کیونکہ کربلا میں قدم قدم پر اتنی حیا کا مظاہرہ، اس قدر حیا. سب سے پہلے ہور کے لشکر سے حیا، سب پیاسے تھے، صحرا ہے لیکن ان کے جانوروں تک کو پانی پلایا. حیا ہے نا، اس کو حیا کہا جاتا ہے کہ حیا کر رہے ہیں کہ وہ سامنے والے پیاسے ہیں، ہمارے پاس پانی ہے تو ان کو پانی پلایا. پھر آپ دیکھیں کہ جب ودا کے لیے آئے، لباس مانگا بہن سے تو کہا کہ پرانا لباس کو، اور اس لباس کو بھی پھاڑا تاکہ مجھے یہ لباس اتار کے اڑیاں نہ کر دیا جائے. حیا، ٹھیک ہے، یعنی اس لباس کو بھی، وہ سیدھے کے لباس کو بھی پھاڑ دیا تاکہ یہ اتارے نہ. لیکن دوسری طرف اتنے بے حیا تھے کہ وہ پھٹا ہوا لباس بھی لے گئے. دوسری طرف اتنے بے حیا تھے کہ وہ چھوٹی سی بچی کے تماچے مار رہے تھے، اس کے بندے چھین رہے تھے تو اس کے کانوں کو چیر کے بندے اتار رہے تھے. کیا مطلب کہ حیا نہیں تھی. آپ کی آنکھوں میں آنسو آئے، آپ کی آوازیں بلند ہوئی. خدا بند عالم آپ سب کو بے تحاشا جزا عطا فرمائے اس سب عذاب پہ آنے کی. بس عزاداروں، مشہور ہے کہ باپ کو بیٹیاں پیاری ہوتی ہیں اور ماؤں کو بیٹے پیارے ہوتے ہیں. لیکن خدا کی قسم جب یہ روایات پڑھتے ہیں نا حضرت علی اکبر کی، تو سمجھ میں نہیں آتا کہ امام حسین کو حضرت علی اکبر سے زیادہ محبت تھی یا ام لیلہ کو حضرت علی اکبر سے زیادہ محبت تھی. اس لیے کہ ایک روایت ملتی ہے کہ ام لیلہ کہتی ہے کہ ایک رات کو میں علی اکبر کو گہوارے میں لٹا کے تھوڑی دیر آرام کرنے کے لیے لیٹ گئی، اور جب میری آنکھ کھلی آدھی رات کو تو میں نے دیکھا کہ کوئی گہوارے پہ جھکا ہوا ہے. تو میں تڑپ کے اٹھی، میں نے کہا کون ہے؟ تو آواز آئی ام لیلہ آہستہ بولو میں حسین. میں گھبرا کے اٹھی، میں نے کہا مولا آپ اس وقت، یہ تو آرام کا وقت ہے. کہا ام لیلہ اس کی محبت ہمیں سونے نہیں دیتی. آئیے ہاتھوں کو جوڑ کے کہے مولا جس کی محبت زندگی میں آپ کو سونے بھی نہیں دیتی، شہادت کے بعد ماں کیسے سوئی ہو؟ خدا بند عالم آپ کی آوازوں کو عزاداروں اپنی آوازوں کو دبا کے نہ رویا. آج پرسہ دینا ہے علی اکبر کا جناب ام لیلہ. ہم کیا رو سکتے ہیں عزاداروں، ہم کیا پرسہ دے سکتے ہیں؟ روتی تو فاطمہ ہے. جب فاطمہ روتی ہے جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں. دعا کرنا اس سب عذاب آج کہ سب کو کربلا جانا ضرور نصیب ہو. جاؤ کربلا جاؤ، وہ جگہ دیکھ کر آؤ جہاں بیویوں کی چادریں چھینی. دیکھ کر آؤ وہ جگہ، جا کر جاؤ وہ جگہ دیکھ کر آؤ. تم تو بچوں کو جب ساتھ لاتی ہو ساتھ لے بھی جاتی ہو، لیکن وہ جگہ دیکھ کر آؤ جہاں سے لوٹنے کے بعد جناب ام کلثوم نے مرثیہ پڑھا تھا، اے نانا کے مدینے ہمیں قبول نہ کر. ہم گئے تھے تو ہماری گودیاں بھری ہوئی تھی، آئے ہیں تو ہماری گودیاں خالی. خدا بند اللہ مان کی آوازوں پر رحمت نازل فرمائے. عزاداروں کہتے ہیں کہ اگر ماں کی موجودگی میں بیٹا مر جائے تو ماں کے سامنے اس کا ذکر نہیں کیا جاتا، اس کی نشانیوں کو باہر نہیں نکالا جاتا. ماں کیسے برداشت کرے گی؟ اس کا لباس چھپا دیا جاتا ہے، اس کی چیزیں چھپا دی جاتی ہیں کہ ماں دیکھے گی تو یاد تازہ ہوگی. لیکن تمہیں بتاؤں علی اکبر کی ماں نے
کربلا سے شام تک کا سفر کیسے گزرا؟ جس نیزے پہ علی اکبر کا سر تھا وہ ام لیلا کی ناقے کے ساتھ ساتھ چلتا پورے راستے ماں کو دکھایا جاتا تھا کہ تیرا جوان بیٹا ہم نے مار دیا، تیرا چاند سے چہرے والا بیٹا ہم نے مار دیا۔ اللہ تعالیٰ خدا تمہارے بچوں کو سلامت رکھے۔ اللہ تعالیٰ ایک عالم دین زیارت پہ جا رہے تھے کربلا، ان کے والد بھی عالم دین تھے، جا کے انہوں نے اپنے والد سے کہا بابا میں زیارت پر جا رہا ہوں، کہا جاؤ بیٹا اللہ مبارک کرے، جاؤ وہاں مصائب تو پڑھو گے روزے پہ جا کے مولا کے؟ کہا جی بابا میں ضرور پڑھوں گا۔ کہا دیکھو ایک بیٹے ایک بات یاد رکھنا، امام حسین کے حرم میں سب کے مصائب پڑھنا، سب کی شہادت پڑھنا، لیکن اکبر کی شہادت۔ کہا آج بھی حسین اکبر کی شہادت برداشت نہیں کر پاتے، غش کر جاتے ہیں، قبر سے آوازیں آتی ہے واہ حسین واہ علی اکبر۔ جنانوں کی اولاد کی محبت جو ہے نا، آپ کو پتا اس کا احساس جانوروں میں بھی پایا جاتا ہے جتنا احساس ہمارے اندر ہے نا۔ دو عرب آئے رسول خدا کے پاس لڑتے ہوئے، ایک اونٹنی پر لڑ رہے تھے، ایک کہہ رہا تھا میری ہے، ایک کہہ رہا تھا میری ہے۔ جو بظاہر مالک تھا اس نے تجویز پیش کی، اس نے رسول خدا سے کہا یا رسول خدا اس اونٹنی کو نہر کر دیں اور پھر اس کا دل نکالیں، اگر اس کے دل میں 2 سوراخ ہوئے تو یہ میری ہے، یہ مجھے قیمت دے گا، اور اگر اس کا دل میں کوئی سوراخ نہ ہوگا تو میں اسے قیمت دوں گا، اس کی اونٹنی۔ رسول خدا نے کہا ٹھیک ہے، اس اونٹنی کو نہر دیا گیا، اور جب واقعی اس کا دل دیکھا گیا تو اس میں 2 سوراخ تھے۔ رسول خدا نے اسے بلایا، کہا دل تو پردوں کے پیچھے ہوتا ہے سینے میں، تجھے کیسے معلوم تھا کہ اس کے دل میں 2 سوراخ؟ اس نے کہا یا رسول خدا میں نے اس کے سامنے اس کے 2 بچوں کو ذبح کیا، مجھے معلوم ہے کہ اس کے دل میں 2 سوراخ۔ اور جانور کے دل میں یہ احساس کہ اگر بچہ سامنے ذبح ہو جائے تو اس کے دل میں سوراخ ہو جاتا ہے۔ آئے ام لیلا جس نے اکبر کا زخم جگر دیکھا، آئے ہائے حسین کہ جب علی اکبر کی آواز سنی میدان کربلا سے۔ حضرت راوی کہتا ہے کہ میں، اور راوی پر کہہ رہا ہے کہ میں برداشت نہیں کر پایا کہ جب علی اکبر کی آواز سن کے حسین کیسے چلے، گھٹنیوں کے بل چل رہے تھے۔ کسی لاشے پہ عزاداروں حسین ایسے نہیں گئے جیسے اکبر کے لاشے پر گئے۔ یا علی مجھے میرا اکبر بلا رہا ہے، اے زمین کربلا بتا مجھے میرا اکبر کہاں ہے۔ عزاداروں اکبر کا طریقہ تھا دونوں ہاتھوں سے باپ کو سلام کرتے تھے۔ آج جب حسین پہنچے ایک ہاتھ اٹھایا، کہا بیٹا دوسرا ہاتھ کہاں ہے؟ کہا بابا سینے پر ہے۔ کہا کیا ہوا؟ کہا بابا ظالم نے پرچی سینے میں ماری ہے۔ کہا کہ اس نے نکالی نہیں پرچی مار کے؟ کہا نہیں بابا اس نے نکالی نہیں، اس نے پسلیوں میں توڑ دی، اور یہ کہہ کے توڑی کہ میں نے سنا ہے حسین بڑا صابر ہے۔ ماتم کرتے ہوئے عزاداروں، ماتم کرتے ہوئے، جوان کا ماتم ہے، کسی کا ہاتھ سینے سے جھکانا ہو، کرسا دیے باہر کوئی نہ اٹھے، اگر گریہ نہیں کر سکتے ماتم کرتے رہو، زبان سے کہتے رہو ہائے علی اکبر ہائے حسین۔ بس عزاداروں ایک بار میرا مولا زمین کربلا پر بیٹھا، آواز دی پروردگار اتنے انبیاء کھڑے ہیں، کسی سے کہتے اکبر کے سینے سے پرچی کا پھل نکال دے، بس اتنا سننا تھا۔ آدم نے آنکھیں بند کر لی، نوح نے گردن جھکا لی، ابراہیم نے اسماعیل سے کہا بیٹا آؤ چلے، ارے یہ لوگ اور ہے ہم اور ہے، ہمارے اندر اتنا صبر نہیں ہے۔ ارے میرا مولا لاش اکبر پر بیٹھا، خدا کی بارگاہ میں کہہ رہا ہے پروردگار میری قربانی کو قبول کرنا۔ حسین نے اکبر کے سینے سے پرچی کا پھل نکالا، لیکن اکبر کا کلیجہ پرچی میں آ گیا۔
زمین کربلا ہلنے لگی. ہر لاش حسین نے اس طرح سے اٹھایا کہ حسین کی طاقت کا عالم یہ تھا. ہر لاشا گھوڑے پہ بیٹھے بیٹھے اٹھایا. لیکن ذرا جانتے ہو اکبر کا لاشا کیسے اٹھا؟ سینے سے سینہ ملا ہوا تھا. اکبر کی باہیں اپنی گردن میں ڈالی. پیر اکبر کے زمین پر خط بن رہے تھے. امین ابن مسلم کہتا ہے کہ میرا یہ عالم ہو گیا. میں حسین کی غربت پر گریہ کر رہا تھا کہ آج حسین کتنا غریب ہو گیا. جس کا اکبر جیسا بھائی، جس کا عباس جیسا بھائی تھا، اس کی غربت کا یہ عالم تھا. انا للہ و انا الیہ راجعون. ماتم حسین. یا حسین، یا حسین.